بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل تک ہم اسلام میں گداگری کی مذمت میں تحریری کام کے سلسلے میں خلاصہ اور اقتباسات کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں جو ہمارا تحریری کام بنتا ہے تو اس میں ہم قواعد کے سوالات کریں گے۔ قواعد کے سوالات جس طرح ابھی آپ بک میں کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں پر ہے سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 میں یہاں پر کتاب ہی میں موجود ہے فعل ناقص۔ تو کتاب والوں نے یہاں پر فعل ناقص کی پھر تعریف کی ہے۔ تعریف کے بعد انہوں نے یہاں پر کون کون سی فعل افعال ناقص ہے وہ بیان کیے ہیں۔ پھر سوال نمبر 12 میں جملہ اسمیہ کے بارے میں بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر آپ کو ایک دو سوالات دیے ہیں کہ آپ اس کی نشاندہی کریں۔ تو اگر آپ کتاب میں یہ سوالات دیکھیں تو آپ کو بالکل کمپلیٹ، بالکل مکمل یہاں پر رہنمائی مل سکتی ہے۔ لیکن چونکہ کتاب میں لکھنا الگ ہوتا ہے، ہم نوٹ بک میں، ہم کاپی میں وہ الگ طریقے سے لکھتے ہیں، تو آپ نے کتاب تو دیکھنی ہے، لیکن کتاب صرف یاد کرنے کے لیے یا کتاب کو صرف سمجھانے کے لیے آپ استعمال کریں۔ باقی آپ یہی سوال اس انداز میں لکھیں گے جو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس انداز میں آپ نے سب سے پہلے سوال ہیڈنگ دینی ہے، سوال نمبر 11، پھر بلیک مارکر سے فعل ناقص خوشخط اور واضح لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جو تعریف ہے وہ لکھنی ہے، جو کتاب میں بھی یہی ہے اور جو بہت زبردست طریقے سے کتاب میں بھی موجود ہے اور یہاں نوٹ بک میں بھی موجود ہے۔ تو فعل ناقص کیا ہے؟ فعل کو کہتے ہیں کام کو ناقص مین ادھورا، لیکن اس سے مراد قواعد کی زبان میں ایک اہم کلمات ہوتے ہیں۔ تو کتاب والے کہتے ہیں کہ فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت، یعنی فاعل تو فعل کے ساتھ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور فاعل یا اسم صفت، کوئی اور اسم یا اسم صفت اس کے ساتھ نہ ملے، وہ بات کو مکمل نہیں کرتا۔ بات مکمل نہیں کرتا، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اچھا جی، فعل ناقص ہے کتنے؟ تو یہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ فعل ناقص ہمارے پاس ہے 8۔ فعل ناقص ہمارے پاس بنتے ہیں 8۔ ہیں، یعنی ایک واحد کی ہے، ایک جمع کی ہے۔ ہوں اور ہو، یہ ایک متکلم کا صیغہ، ایک ضمیر کا صیغہ، ہوں اور ہوں، اور 4 یہ ماضی کے لیے، تا، تے، تی اور تیں، تا واحد، تے جمع، تی مؤنث واحد، تی جمع مؤنث۔ تو یہ 8 ہمارے پاس جو کلمات ہیں، ان کو قواعد کی زبان میں فعل ناقص کہتے ہیں۔ جمع اگر آپ بنائیں تو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کتاب والوں نے سوال آپ کو دیا ہے کہ آپ اس سبق میں سے 5 جملے منتخب کریں اور ان میں فعل ناقص کی نشاندہی کریں۔ یعنی آپ کو ایک پراپر تعریف دے کر کتاب والوں نے اب آپ سے وہ کام پریکٹس کروا رہے ہیں، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی چوائس کے مطابق، اپنی پسند اور ذوق کے مطابق اس سبق سے ایسے 5 جملے تلاش کریں جن میں پتہ چلے کہ آپ فعل ناقص سمجھ گئے ہیں۔ تو یہاں پر وہ 5 جملے جو ہم نے منتخب کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی، ان کے علاوہ کوئی اور 5 جملے بھی تحریر کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں، اپنے لیے نکال سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بالکل اسی طرح لکھنا ہے کہ باقی جملہ آپ نے پین سے لکھنا ہے۔ پہلے ہیڈنگ نمبر 1 کٹ نب سے لکھنا ہے، لیکن جو چیز وہ مانگتے ہیں، جو چیز آپ سے مانگی گئی ہے، وہ آپ نے بلیک مارکر سے نمایاں لکھنا ہے۔ جس طرح یہاں پر ہے کہ کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تا،
وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے، یہاں پر ہے وہاں پر تا، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، یا یہ ہوں جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ میں ایک درہم میں خریدتا ہوں، ابھی 8 جو اقسام ہم نے ذکر کی ان میں یہ ایک بھی ہے۔ تو سائل نہیں تاجر ہے، تو سائل نہیں ہے تاجر ہے، تو یہ ہے، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، تو یہ بھی وہاں گزر گیا۔ اچھا جی، اگلا سوال نمبر 12 ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ۔ تو آپ نے بالکل نیو پیج پر لکھنا ہے سوال نمبر 12، پھر ہیڈنگ دینی ہے بلیک مارکر سے، بلو مارکر سے، جملہ اسمیہ۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ کی یہاں پر کتاب میں بھی تعریف موجود ہے، یہاں بھی ملاحظہ کریں کہ جس جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، آپ اخلاق نبوی کے ضمن میں مسند اور مسند الیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ مسند الیہ وہ کہ جس جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جو بات کی جائے وہ مسند۔ تو جس جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو اور فعل ناقص آئے، ابھی جو فعل ناقص کے بارے میں ہم نے پڑھا جو 8 اقسام گزری ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ جائے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا، اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی۔ جملہ اسمیہ کی 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ بات ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے آگے بتا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ ذرا سن لیں کہ جملہ اسمیہ کی 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ آپ کا ایک اہم MCQs ہے، MCQs آتا رہتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے ڈیش اجزاء ہوتے ہیں، تو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص، یہ 3 اجزاء۔ صرف جملہ آ جائے، صرف جملہ، تو جملہ کے ہمارے پاس 2 اجزاء ہے، مسند الیہ، مسند۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو پھر 3، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ اب مثال اس کی کیا ہے؟ حرا ذہین ہے، حرا مبتدا، ذہین خبر اور ہے فعل ناقص۔ کنول نیک ہے، کنول مبتدا، نیک خبر، ہے فعل ناقص۔ موسم خوشگوار ہے، موسم مبتدا، خوشگوار خبر اور ہے فعل ناقص۔ اب آگے جو اس کی جو ڈیٹیل گزر گئی اس کے مطابق اگر جملہ اسمیہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر کیا کیا جائے، اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا۔ مثلاً حرا ذہین ہے، اب اس کو اگر آپ سوال بنائیں کون ذہین ہے تو حرا ذہین ہے، حرا آ گیا، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ۔ اور اگر کیا لگا کر کہ کیا خوشگوار ہے تو موسم خوشگوار ہے، تو یہاں پر موسم خوشگوار ہے، کیا موسم خوشگوار ہے؟ ہاں موسم خوشگوار ہے، تو یہاں پر یہ اس کی مثال، تو وہ آپ کو تھوڑی سی پہچان بتائی گئی۔ اچھا جی، ان مثالوں میں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، ان مثالوں میں حرا، کنول اور موسم مبتدا ہے، جبکہ ذہین، نیک اور خوشگوار خبر ہیں، اور ہے فعل ناقص ہے کے علاوہ بھی آپ جو 8 جو ہمارے پاس پہلے افعال ناقصہ گزرے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا کر فعل ناقص بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل احمد ذہین تھا، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ عائشہ قابل تھی، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سچے تھے، اس طرح بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ تو فعل ناقص آپ کوئی سا بھی لگائے آپ کا جملہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ اچھا جی، اب آپ کو کتاب والوں نے سوال دیا ہے کہ آپ جملہ اسمیہ کی 3 مثالیں لکھیں، خود سے 3 مثالیں لکھیں۔ ان مثالوں میں آپ مبتدا، خبر اور فعل ناقص کی نشاندہی کریں۔ تو سوال آپ لوگوں نے بالکل بلیک مارکر سے واضح لکھنا ہے، اور کتاب والے یہ آپ سے یہ سوال اس لیے کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کتاب والوں نے جو تعریفیں لکھی ہیں مبتدا، خبر اور فعل ناقص کے بارے میں،
تو کیا اب آپ اس کو اچھی طرح پہچان گئے ہیں یا نہیں؟ تو جب آپ اچھی طرح پہچان گئے ہیں تو آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ خود سے ایک نیا جملہ لکھ سکو گے، اور اس جملے میں پھر آپ یہ پہچان بھی کرا سکو گے کہ جی ہاں اس میں یہ اسم مبتدا ہے، یہ اسم خبر ہے، اور یہ کلمہ فعل ناقص ہے۔ اچھا جی، جملے تو ہم نے یہاں پر 3 جو لکھے ہیں، یہ ہم نے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق لکھے ہیں۔ آپ ان کے علاوہ کوئی سے 3 جملے تحریر کر سکتے ہیں۔ ہمارا پہلا جملہ ہے انگور کھٹے ہیں۔ انگور مبتدا ہے، جس طرح یہاں پر پینسل سے نیچے لکھا گیا ہے، بالکل آپ لوگوں نے اسی طرح جملے کو لکھنا ہے، اور نیچے پینسل سے نشاندہی کے لیے مبتدا، کٹے خبر، اور ہیں فعل ناقص۔ دیکھیے جمع ہے کیونکہ انگور وہ جمع ہے۔ اسی طرح سارا خوبصورت ہے، سارا مبتدا خوبصورت خبر ہے فعل ناقص ہے، چونکہ چوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں واحد ہے۔ بعض لوگ چوٹی ہے کہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں، اصل میں ہے یہ واحد ہے۔ تو سارا مبتدا، خوبصورت خبر، اور ہے فعل ناقص۔ ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے سورج روشن ہے۔ سورج مبتدا، روشن خبر، اور ہے فعل ناقص۔ سورج مبتدا، روشن خبر، ہے فعل ناقص۔ تو یہ ہمارے پاس 3 مثالیں ہو گئی، اور آپ ان کے علاوہ 3 مثالیں، 5 مثالیں، 10 مثالیں خود سے لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، باقاعدہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس چیپٹر کا ہمارا آخری سوال جو ہے وہ عام طور پر مصنف کے مطابق ہوتا ہے، مصنف کے متعلق ہوتا ہے، اور یہ سوال ہوتا ہے آپ کی کتاب سے ماخوذ۔ جس طرح آپ کی کتاب میں سبق سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ مصنف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہم اسی سے مختصر کر کے آسان الفاظ میں، آسان بھاشا میں آپ کے لیے سوال وہ تحریر کرتے ہیں، تو تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور جو چیدہ باتیں ہوتی ہے ہم بس انہی کو لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے چونکہ آپ کی MCQs اکثر معروضی سوالات انہی تعارفی نوٹ میں سے آتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس کو ازبر یاد کرنا ہے، بالکل حفظ کرنا ہے۔ تو ان میں جو اصل آپ کے لیے جو نالج ہے، جو اصل معلومات ہے، تو وہ ہم سوال کے انداز میں لکھتے ہیں۔ تو وہ کچھ اس طرح ہوگا، آپ لکھیں گے شخصیت کا سوال بلیک مارکر سے، پھر آپ ہیڈنگ دیں گے، سرخی دیں گے مولانا الطاف حسین حالی، کیونکہ یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی جس طرح کتاب میں ہوتا ہے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے، تو تاریخ پیدائش ان کی 1837 ہے، اور وفات ان کی 1914 ہے۔ اچھا جی، تعارف ہم لکھتے ہیں، یہ تعارف ہے ان کا کہ مولانا الطاف حسین حالی ہے کون؟ تو الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، والد کا نام عز بخش ہے، پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں اور اعلیٰ تعلیم دلی میں پائی، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے بھرپور استفادہ حاصل کیا، مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے جدید مشاعرے کی بنیاد ڈالی، سر سید احمد خان کی رفیق کار اور ان کی اصلاحی تحریک کے رکن بن گئے، اور سر سید ہی کی فرمائش پر، یہ بات بہت مشہور ہے آپ کی جنرل نالج کے طور پر بھی، اور آپ کے MCQs کے لیے بھی، کہ سر سید ہی کی فرمائش پر انہوں نے اپنی شہرہ آفاق نظم مد و جزر اسلام لکھی ہے۔ مد و جزر اسلام، جس میں مسلمانوں کی عروج و زوال اور ترقی اور پستی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک زبردست خاکہ کھینچا ہے، تو اس وجہ سے یہ نظم ادبی خلقوں کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا جی، اسلوب بیان کیا ہے، یا ان کی ادبی خصوصیات کیا ہے؟ آپ یہاں پر کوئی سی سرخی دے سکتے ہیں، اسلوب بیان، یا علمی خدمات، یا ادب کی نظر میں،
یا اردو نظم و نثر میں ان کی خدمات وغیرہ، تو ادبی خصوصیات، تو کوئی بھی ہیڈنگ آپ دیں لیکن مطلب اس کا یہی ہوگا جو یہاں پر تحریر ہے۔ حالی ایسے ادیب ہے جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھی، یعنی یہ ایک ایسی ادیب ہے جو ایک ہی وقت میں کئی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ مثلا وہ شاعر بھی تھے، ایک زبردست شاعر ہیں، جس طرح انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کی نظم پڑھیں گے۔ نثر نگار بھی ہے، نثر نگار کہ انہوں نے نثر میں بہت بڑا کام کیا ہے، جس طرح ابھی ہم نے ان کا مضمون یعنی اسلام میں گداگری کی مذمت پڑھا ہے۔ سوانح نگار بھی ہے، یعنی جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں تو ان کی زندگی کے حالات ایک مختصر بڑے زبردست انداز میں لکھے ہیں۔ اور تنقید نگار بھی، ان کی نثر کی خصوصیات میں یعنی انہوں نے چاہے وہ سوانح نگاری لکھی ہے، چاہے انہوں نے تنقید میں کام کیا ہے، لیکن ان کی نثر کی خصوصیات میں سادگی، سلاست، مقصدیت، بے ساختگی، منطقیت اور مدعا نگاری شامل ہے، یعنی یہ ان کی نثر کی خصوصیات ہے۔ اور ان کو جو اعلیٰ امتیاز، اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو علم و ادب میں، اردو زبان میں الطاف حسین حالی جو ہے تو تنقید کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، تو ان کو پہلا تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ تنقید کی دنیا میں ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری بے مثال ہے۔ انہوں نے جو تنقید کے لیے، تنقید کے ضمن میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور یہ اردو ادب میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ الطاف حسین حالی کی نثر پر سر سید کا بہت گہرا اثر ہے۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے، جس طرح ہم نے اس سبق میں پڑھا۔ ان کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے، یعنی اس میں کوئی بناوٹ، کوئی مشکل، کوئی ثقالت نہیں ہے۔ ان کی کلام میں سنجیدگی، متانت، اثر اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ ان کی کلام میں سنجیدگی اور متانت، جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ ان کے کلام میں بس ایک وقار کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اور اثر پایا جاتا ہے، جو بات بھی کرتے ہیں وہ اثر سے خالی نہیں ہوتی، اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے، یعنی انہوں نے نظم بیان کی ہے یا نثر بیان کی ہے، دونوں میں حقیقت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنی نظم و نثر سے مسلم معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کیوں؟ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہیں، اس وجہ سے ان کے سرگرم رکن بھی بن گئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو نثر لکھی ہے یا نظم لکھی ہے، دونوں میں مسلمان معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تصانیف ان کی یہ بہترین تصانیف ہے جو قیامت تک ان کو یاد رکھے گی: حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی۔ تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آپ نے یہ سوال بالکل اسی انداز میں لکھنا ہے جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آج آپ کا چیپٹر کا آخری سوال۔ آپ کا یہ چیپٹر الحمدللہ اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت اختتام تک پہنچا۔ کل آپ کو یاد پڑتا ہے، میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ سوال یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 سوالات یاد کریں۔ یہ مشقی سوال نمبر 7 رہ گیا تھا، تو یہ یہاں سے لے کر آپ نے یاد کرنے ہیں سوال نمبر 7 8 9 اور 10۔ یہ سوال نمبر 7 مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے، اس کے علاوہ واحد جمع آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، الفاظ متضاد کل کی ویڈیو میں آپ نے لکھا ہوگا، نہیں لکھا ہے تو پھر سے وہ ریوائز کرے لکھیں، اور یہ الفاظ متضاد آپ لکھیں، اور الفاظ جملے، یہ آپ لوگوں نے، یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، اچھی طرح اس کو یاد کریں۔ السلام علیکم۔